اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیے، یہ وہ جوان ہے، مرد مومن ہے کہ اس کے دور خلافت میں زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ لوگ زکوٰۃ لے کے باہر نکلتے تھے، جس کو کہتے تھے کہ زکوٰۃ لے لو وہ کہتے میں تو مستحق ہی نہیں ہوں، میں کیوں لوں زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ اور اگر ہم ان کے انصاف کا عالم دیکھتے ہیں تو انصاف کا عالم یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی، باقی مسلسل ہفتہ وہ قوم کے لوگوں کے معاملات سنا کرتے تھے۔ تو جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ مسلسل کام کرتے ہیں اور ایک دن آپ چھٹی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ اور کوئی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میرے جسم کو ڈھانکنے کے لیے میرے جسم کے اوپر صرف کپڑوں کا ایک ہی سوٹ ہے، اور سارا یعنی وہ ہفتہ کام کرتا ہوں، ایک دن چھٹی کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ انہی کپڑوں کو دھو کر دوبارہ پہن لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حاکم وقت ہو، امیر المؤمنین ہو، اور اس کی کپڑوں کی یہ حالت اور یہ صورت ہو۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف ان کی صورت حال یہ تھی، اگر ہم ان کے بچیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی معاملات اسی طریقے سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی سے پانی مانگا کہ بیٹا پانی لاؤ، اب بیٹی نہ آئی، بیٹی کی جگہ بیوی پانی لے کے آ گئی، آپ کو بڑا تکلیف ہوئی، آپ بڑے ناراض ہوئے، دل میں آیا کہ کیا میری اولاد اتنی نافرمان کہ پانی مانگا پانی نہیں پہنچایا۔ جب آپ کے غصے کو آپ کی بیوی نے دیکھا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہ رک پائے، آنسو چل پڑے، کہنے لگی کہ میرے سر کے تاج، تمہاری اولاد نافرمان نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں ہے کہ شاید وہ نافرمان ہے، وہ نافرمان نہیں ہے، جو اس نے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑوں کا سوٹ پہن رکھا تھا وہ پھٹ چکے تھے، اور جب تم نے پانی مانگا تھا اس وقت وہ ان کپڑوں کو سی رہی تھیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آتی تو شرم کے پارے نہیں آ سکتی تھی کہ ننگا جسم کیسے جائیں، لہذا اسی لیے تمہارے پاس وہ نہیں آ سکی۔ اور پھر اگر ہم ان کی عبادت کا حال دیکھتے ہیں تو عبادت کا حال بھی کمال کا ہے۔ نماز عشاء پڑھاتی ہیں، اس وقت خلیفے ایسے نہیں ہوتے تھے، یہ حاکم وقت ایسے نہیں ہوتے تھے جیسا کہ اب ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، ادھر نماز کھڑی ہوتے ادھر گانے چل رہے ہوتے ہیں، ادھر رمضان المبارک مہینہ ادھر ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، حاکم وقت جو ہوتا تھا وہ اس مصلی کو آباد کرتا تھا، باقاعدہ جماعت نماز پڑھاتا تھا۔ اس وقت حاکم وقت انہی مصلی سے اٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر خلافت راشدہ کا پورا دور آپ دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، یہ کہاں سے اٹھے ہیں؟ یہ اسی مصلی امامت کو سنبھالا کرتے تھے۔ فاروق اعظم کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھیے، امام حسن پاک کو دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیے، یہ سارے اسی جو ہے وہ چٹائی سے اٹھے ہیں۔ اور آپ کا عالم یہ تھا کہ سارا دن کام کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر جاتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ سارا دن لوگوں کے معاملات نمٹاتا ہوں، اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر تمہارے ذہن میں سو جاتا ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، پھر اس روٹھے ہوئے خدا کو راضی کرتا ہوں، ساری رات میری خدا کی عبادت کرنے میں گزر جاتی ہے، فرمایا پھر صبح ہوتی ہے، پھر صبح کو یہی نظام چل پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، جب انصاف قائم ہوتا ہے، اسی لیے محدثین ہوں، مفسرین ہوں، سبھی فرماتے ہیں کہ ظلم سے نظام نہیں چلتا، کفر سے نظام چل جاتا ہے۔ اگر کفر ہونا تو کفر سے نظام چل جاتا ہے، لیکن ظلم سے نظام نہیں چلتا، ظلم جو ہے وہ نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اب غور کیجئے کہ ہمارے ہاں خرابیاں کیوں ہیں، چورا کاری، ڈکیتیاں، یہ واردات آئے دن کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے انصاف کو قائم ہی نہیں رکھا، نہ ہمارے حکمرانوں نے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، اس کے برسر عام چوک میں ہاتھ کاٹے جائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی کوئی اس کو دیکھ کر چوری کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک بندہ زنا کرتا ہے، اس کی سزا ہے شرعی کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، یا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اگر صرف اسی حاصل بر کی تحصیل پہ ایک واقعہ ایسا ہو جائے تو کیا خیال ہے کبھی ہوگا؟ اور میں آپ کے مطالعے کے لیے آپ کو عرض کروں کہ اسلام کے اندر سرکار دو جہاں وسلم کی زہری حیات طیبہ میں صرف ایک مرد کا واقعہ ایسا ہوا ہے جس کو سنسار کیا گیا، اور پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کر پڑھیں، سرکار دو جہاں وسلم کی زہری حیات طیبہ کے 23 سالہ دور نبوت کے گزرے ہیں، اس کے اندر ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا جس میں کسی کو سنسار کیا گیا ہو، صرف اسی ایک واقعے کے علاوہ۔ سے وہ قتل کرتے ہیں، ادھر سے چھوٹ کے دوبارہ آئے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مقدس نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ کاش کہ ہمارا اس قرآن مقدس پہ عمل ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ آتے۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب